أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. صدق اللہ العظیم. سورت کے شروع میں پہلے ترغیبی بیان تھا، نافرمانیوں سے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکا گیا تھا، اور ترغیب دلائی گئی تھی. مختلف قوموں کو ان کی نافرمانیوں پر اور حکم عدولیوں پر مختلف سزائیں دی گئی تھی، اس کا تذکرہ ہو چکا. اب 5 طرح سے عبادت کی اور توحید کی ترغیب دیتے ہیں. ترغیب کے بعد ترغیب قرآن کریم کا دستور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 1 وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ.
ہم نے زمین میں تم کو رہنے کے لیے قدرت بخشی، کنٹرول دیا، بہت سی چیزیں تمہارے قابو میں دے دی. جیسے موجودہ دور میں عناصر اربعہ کو انسان استعمال کر رہا ہے، سمجھتا ہے میرا کمال ہے، حالانکہ اللہ فرماتے میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع بنایا، تو وہ چیزیں تمہارے تابع ہوئیں. جیسے ہوا کو انسان کے کنٹرول میں دیا ہے، ٹائروں میں بھرتا ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے استعمال کرتا ہے، نکالتا ہے، ڈالتا ہے. یہ تمکن ہے. پانی یہ انسان کو ڈبونے والی چیز ہے، لیکن جس طرح سے چاہتا ہے پانی کو پائپوں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے اور استعمال کرتا ہے. کنٹرول دیا پانی پر، ورنہ یہ پانی اس کے لیے تباہ کن بھی ہو سکتا ہے. آگ کا کنٹرول، جب چاہتا ہے آگ سے روشنی حاصل کرتا ہے، کھانا پکاتا ہے، چیزیں استعمال کرتا ہے آگ سے، جب چاہتا ہے بند کر دیتا ہے. مٹی کے ذریعے سے بہت سی چیزیں اللہ نے بنائی ہے، مختلف دھاتیں، جیسے لوہا ہے، پیتل ہے، سونا ہے، چاندی ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دی، اور اس سے انسان اپنی معیشت کو درست کرتا ہے، چیزیں بناتا ہے، سامان بناتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے. آسائش اور راحت کا سامان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ پہلی نعمت کا تذکرہ کیا، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کہا. اور شکر یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے جس نے یہ تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا. اللہ فرماتے ہیں لیکن اتنی نعمتوں کے استعمال کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں؟ کتنے ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو اللہ کی توحید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ کتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ قلیلا ما تشکرون. فرماتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جن کا خیال اس طرف جاتا ہے. یہ پہلی بات. اب دوسری بات بیان کر. دعوت کا دوسرا رنگ ہے. توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، بتوں کو چھوڑو، ان سے کچھ نہیں ہوتا. نمبر 2 پر فرماتے ہیں ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے. کوئی دیوی دیوتا، دنیا کے کسی بت نے تم کو نہیں پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا. تمہاری تخلیق کی مکمل طریقے پر تم کو بنایا. ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، ناک، ہونٹ، بال، دانت، تمام چیزیں ہم نے تم کو عطا کی. خلقناکم، یہ بہت بڑی بات ہے. ایک بات. دوسری بات ثم صورناکم، یہ دعوت کا تیسرا نمبر ہو گیا. دعوت دے رہے ہیں ترغیب کی لائن سے، ترغیب دلا رہے ہیں. نطفے کا ایک جرثومہ، اس میں سے ہم نے تمہاری تصویر بنائی، اور رحم مادر میں جو تصویر بنتی ہے وہ ہر ایک کی الگ، ہر ایک کی الگ. کبھی شکل ایک ہوتی ہے تو عادات مختلف ہوتی ہیں. کبھی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن عادات میں اختلاف ہوتا ہے.
یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ تخلیق کس کی ہے؟ یہ بھی اللہ کی، یہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم کسی کے ہاتھ میں پانی کا ایک قطرہ رکھ دیں اور قطرہ رکھ کر ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر ایک انسان کی تصویر بناؤ جو مکمل ہو، انسان کبھی بھی نہیں بنا سکے۔ کہ سوئی سے تصویر بناؤ، اللہ تعالیٰ وہ جرثومے میں سے صورتیں بناتے ہیں، ہاتھ پیر بناتے ہیں، تمام چیزیں بنانے کے بعد جو ہے لڑکا یا لڑکی، اس کی تجویز بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ لڑکا بنایا جائے کہ لڑکی۔ مشین کون سی لگائی ہے اللہ نے رحم مادر میں؟ کوئی نہیں جانتا۔ تو رحم مادر میں تصویر سازی فرماتے ہیں، اللہ بہترین مصور ہیں۔ یہ تیسرے نمبر میں ترغیب کے طریقے پر دین کی دعوت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام ملائکہ سے اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو رمزی سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ یہ اصل میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، جیسا کہا جائے ایسا کیا جائے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ زمین میں پہلے زمینی فرشتے آباد تھے، اب بھی ہیں، تب بھی تھے۔ زمینی فرشتے عناصر کی بھاپ سے بنائے جاتے ہیں، یعنی آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، اس کی جو بھاپ اٹھتی ہے اس میں سے وہ مخلوق بنائی جاتی ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ وہ زمینی فرشتے کہلاتے ہیں، ان کو رجال غیب کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتے، جب اللہ چاہتے ہیں تب نظر آتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں تب کام کرتے ہیں، وہ رجال غیب ہیں، پہلے وہ آباد تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنو جان کو پیدا فرمایا، نہ جنات کی تخلیق فرمائی۔ ان کو آگ سے پیدا فرمایا، اور آگ میں جو ہے وہ بلندی کی طرف چلنے کا مزاج ہے، تو جنات میں سرکشی زیادہ ہے، ان کے مزاج میں سرکشی زیادہ ہے، کیوں؟ آگ سے بنے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف دنیا کی مٹیوں سے گارا بنا کر ایک عرصے تک سکھانے کے بعد پھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس مٹی سے فرمائی۔ مٹی میں خاکساری ہے، اس لیے انسان میں فروتنی ہے، شرارت کم ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ نور میں خیریت بہت زیادہ ہے، اس لیے فرشتوں کے مزاج میں خیریت اور سلامتی اور عبادت رکھی ہے، نافرمانی بالکل نہیں ہے۔ انسان ملی جلی چیزوں سے یعنی عناصر اربعہ سے بنا ہے، اس بنا پر اس میں کچھ شرافت بھی ہے، کچھ شرارت بھی ہے۔ شیاطین میں شرارت کا مادہ زیادہ ہے، فرشتوں میں طاعت کا مادہ رکھا ہے، نافرمانی کا مادہ نہیں۔ اب اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد میں حضرت حوا کو بنایا۔ دادی حوا، دادا آدم، ان کے سامنے حضرت حق جل مجدہ نے حکم فرمایا ساری مخلوق کو کہ وہ سجدہ کریں۔ ساری مخلوق سجدہ ریز ہوئی،
ملائکہ کے ساتھ ساتھ، اور سجدہ کرا کر حضرت آدم علیہ السلام کی اور بنو آدم کی برتری کو ثابت کیا دوسری مخلوقات پر۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کون ہے؟ یہ ترقی کر کے فرشتوں میں جگہ پا چکا تھا، فرشتوں نے اس کو عبادت کا طریقہ سکھایا۔ یہاں غلطی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی پڑھنے میں۔ ایک ہے معلم الملکوت، یعنی فرشتوں کو پڑھانے والا، معلم پڑھانے والے کو کہتے ہیں، فرشتوں کو پڑھانے والا، یہ لفظ غلط ہے۔ معلم الملکوت، فرشتوں کا سکھایا ہوا، فرشتوں نے اس کو عبادت کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا۔ اس کا نام عزازیل ہے، اور عزازیل سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا کیا معنی اللہ ہی جانتا ہے، کسی اور زبان کا لفظ۔ اس کے مزاج میں سرکشی تھی تو اس نے سجدے سے انکار کیا، اور وجہ جو ہے عقلی بیان کی، عقلی دلیل دی۔ دین کے مقابلے میں عقلی دلائل دینے سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رسول کے احکام کے آ جانے کے بعد عقلی دلیل نہیں دینا چاہیے، حالانکہ احکام جو آئے ہیں وہ دلائل عقلیہ سے بھی ثابت ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اسلامی احکام کے جو اصول ہیں وہ دلائل سے ثابت ہیں۔ جزویات کو دلائل سے ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار ہو تو دلائل جو ہیں جزویات کے بھی دیے جا سکتے ہیں عقلی طور پر۔ حضرت نے ایک کتاب بھی لکھی اس سلسلے میں، اور بھی لوگوں نے لکھی ہے۔ اور فلسفہ اسلام اور احکام اسلامیہ کی عقلی وجوہات اور حکمتوں پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کتاب لکھی، بہترین حجت اللہ البالغہ۔ تو اس نے عقلی دلیل یہ پیش کی کہ آگ جو ہے اس میں برتری کا مادہ ہے، مٹی میں فروتنی اور خاکساری کا مادہ ہے۔ مٹی کو اوپر سے چھوڑو تو نیچے جائے، آگ کو نیچے سے جلاؤ تو اوپر جائے، تو میرا درجہ زیادہ ہوا، سجدہ تو ان کو مجھے کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں ان کو سجدہ کروں۔ یہ دلیل رب کائنات کے یہاں ناقابل قبول رہی، اور اس نافرمانی کی سزا دی گئی۔ یہ نافرمانی کی سزا پہلے نمبر پر یہ دی گئی کہ فرشتوں کے زمرے سے نکالا گیا۔ سننا غور سے، فرشتوں کے جو زمرے میں رہ رہا تھا یہ، وہاں سے اس کا اخراج ہو گیا۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ تمام مخلوقات سے سجدہ اس لیے کروایا کہ تمام مخلوقات کی فروتنی اور حضرت آدم اور بنی آدم کی برتری ثابت ہو۔ گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، اور بڑے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ وہاں سے نکال دیا گیا۔
نکالے جانے کی وجہ تکبر ہے. تکبر آدمی کو اونچی جگہ سے نیچے لے آتا ہے اور نیچے سے اسفل سافلین میں گرا دیتا ہے، بے عزت کر دیتا ہے. حالانکہ آدمی تکبر سے بڑائی چاہتا ہے، لیکن تکبر سے آدمی کی عزت نہیں بڑھتی بلکہ عزت ختم ہو جائے. پسندیدہ عمل نہیں. اس لیے عبادات ایسی دی ہیں جس سے آدمی کے اندر فروتنی اور تواضع پیدا ہو جائے. جیسے نماز فروتنی اور عبادت گزاری میں بندگی کی اعلیٰ شان ہے. پھر دوسرا ایک واقعہ پیش آیا جس کو تھوڑا نیچے ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے کے بعد پھر انہیں جنت میں مقام عطا کیا گیا، جنت میں مقام دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا کو. ابھی ابلیس کو زمرہ فرشتوں سے الگ کیا تھا، لیکن ابھی آسمانوں میں قیام تھا اس کا جنت میں آنا جانا بھی تھا. اب یہ حضرت آدم اور حوا کا دشمن بن گیا ہے، اور دشمنی نکالنے کے لیے ان کو ان کے مرتبے سے ہٹانے کے واسطے اور جنت سے ان کو نکالنے کے لیے اس نے سازشیں رچائی. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن پہلے سے تھا، ہے اور رہے گا. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنے کے بعد ایک درخت بتایا کہ یہ درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تو تم ظالم قرار پاؤ گے، اللہ کے حکم کو توڑنے والے مانے جاؤ گے. حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ کیا ہے؟ نسیان. نسیان کو عصیان قرار دیا. اب شیطان نے دیکھا کہ ان کو جنت سے نکلوانا ہے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ دنیا آباد کرنا ہے. اس کی ریت بنی، اس کا طریقہ سامنے آیا. شیطان نے کہا کہ یہ درخت جس سے تم کو روکا گیا ہے، یہ درخت در حقیقت تم کو فرشتہ بنا دے گا یا جنت میں دوام عطا کر دے گا، ہمیشہ جنت میں رہو گے. شیطان کا کام ورغلانے کا تھا اور ہے. اب فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو اپنے عہد و پیمان پر کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس پر پابندی سے قائم رہے. حضرت حوا کو سمجھایا. انہوں نے کہا کہ اگر جنت میں اتنی بڑی نعمتوں کے بیچ میں دوامی طور پر رہنا نصیب ہوتا ہے تو کیوں نہ ہم ذرا یہ درخت کے پھل میں سے چکھ لیں. درخت کون سا ہے اس کے بارے میں قرآن کریم خاموش ہے. لوگوں نے بحث کی ہے، کوئی کہتا ہے انگور کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے کہ گیہوں تھا، گیہوں کا دانہ تھا، اس میں ہے یہ خرابی. خرابی اور خوبی کوئی چیز میں نہیں ہے، سب چیزیں اللہ کے حکم میں. جو ہوتا ہے اللہ کے حکم میں ہوتا ہے. دیکھو اس کو مثال سے سمجھاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ کا ڈنڈا پھینکو، وہ ڈنڈا اژدہا بنا. اب یہ معجزہ دے دیا گیا کہ یہ معجزہ ہے تمہارا یہ عصا جو ہے. حالانکہ عصا کے بہت سے کام ہیں، کوئی ایک کام نہیں ہے، عصا کے بہت سے کام ہیں.
کئی کام ذکر کیے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب نے تو 10,000 کام ذکر کیے، لیکن ابھی عصا کا یہ کہ پھینکا تو اژدہا بنا، پکڑ لیا تو لکڑی بنا۔ یہی عصا جب سمندر کے اوپر مارا تو سمندر کے اندر 2 راستے بنے، بیچ میں جو ہے سمندر پٹ گئے دونوں طرف سے، بیچ میں سے راستہ بنا بحر قلزم میں۔ پھر بنی اسرائیل نے وادی تیہ میں پانی کی شکایت کی کہ پانی نہیں ہے ہمارے پاس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ چوکور جو پتھر ہے تمہارے اس پر لاٹھی مارو، اس میں سے آبشار نکلے، چشمے نکلے 12۔ تو کبھی لکڑی پانی سکھانے کا کام کر رہی ہے، کبھی پانی نکالنے کا کام کر رہی ہے، کبھی اژدہا بن رہی ہے، کبھی زہر اگل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، لکڑی میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، جو سب ہے سب اللہ کے حکم میں رکھا ہے، سب چیزیں اللہ کے حکم میں، سب خوبیاں اور کمالات جو ہیں وہ اللہ کے احکام میں۔ اس لیے اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے کہ کمال اسی میں ہے بندے کا کہ اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ کون سے حکم کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے آخرت میں، یہ تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ بہرحال اللہ کو منظور تھا کہ یہ درخت کا جو پھل ہیں وہ کھا لیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ذرا سا انہوں نے وہ پھل کھایا، فوری طور پر ان کا جنتی لباس جو دیا گیا تھا وہ اتر گیا۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھو، عریانیت اور ننگا پن حرام ہے اسلام میں، ننگے رہنا ناجائز، ننگے رہ کر نماز پڑھنا ناجائز ہے وہ تو دوسرا مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر ننگے رہنا اور عریان رہنا یہ بھی ناجائز۔ کپڑا اور لباس پر اگلی جو ہے رکوع آ رہا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، اس پر گفتگو کریں گے۔ شرم آئی۔ اب شرم اور حیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں رکھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا زبردست شعبہ قرار دی۔ حیا ایسا شعبہ ایمان ہے جس کا اوپر سے بھی تعلق ہے اور جس کا نیچے سے بھی تعلق ہے۔ جیسے درخت ہوتا ہے تو درخت کا ایک تنا ہوتا ہے، ایک اوپر کا حصہ ہوتا ہے، ایک جڑ کا حصہ ہوتا ہے۔ جڑ کے ساتھ بھی حیا کا تعلق ہے اور اوپر کی کوپلوں کے ساتھ بھی حیا کا تعلق ہے۔ گویا کہ یہ بیج کے تنے کی طرح ہے حیا، اس سے اور اس سے دونوں سے اس کا رابطہ ہے۔ اور حیا کو اگر دراز کیا جائے اور میں سمجھاؤں تو حیا جو ہے سلوک کا خلاصہ نکلے گی۔ یہ بات فتح الملہم میں علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ اب جب ورغلایا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کہا کہ تمہارا کانٹریکٹ جنت میں رہنے کا فنش ہو گیا، اب تم دنیا میں جاؤ۔ دونوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور فرشت اور ابلیس کو بھی جنتوں سے اور آسمانوں سے نکال کر دوسری مرتبہ اخراج ہوا تو زمین پر بھیج دیا گیا۔ لیکن زمین پر آتے آتے اس نے اللہ سے ریکویسٹ کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے، رحیم ہے۔ نکالتے ہوئے بھی کہا بول تیری کیا درخواست؟ فرمایا جب میرے لیے جہنم مقدر بن چکی اور جہنم میں جانا میرا طے ہو گیا، میری ذریت کا جہنم میں جانا طے ہو گیا کیونکہ یہ نافرمانی مجھ سے صادر ہوئی ہے، مجھے نکالا جا رہا ہے، تو جنت سے بھی نکالا جا رہا ہے، آسمانوں سے بھی نکالا جا رہا ہے۔ اب آپ اپنی دعوت چلائیے نبیوں کے ذریعے سے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جو ہے آپ کے نیک بندوں میں اپنی محنت کروں۔ مفسرین لکھتے ہیں
کہ جو فاسق ہے فاجر ہے اس کو ڈر کم ہے بگڑنے کا، اور جو ہدایت یاب ہے اور جو صراط مستقیم پر ہے اس کو شیطان کا ڈر زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے بندے جو صراط مستقیم پر آتے ہوں گے ان کو بچلانے کے لیے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو راستے سے ہٹاؤں گا۔ تو صراط مستقیم پر جو چل رہا ہے اس کو شیطان کا خطرہ زیادہ ہے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہم تو راہ راست پر ہیں، ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے۔ اس کو زیادہ خطرہ ہے کہ اس کو جنت سے الگ کر دیا جائے، اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش شیطان زیادہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو میرے نیک بندے ہوں گے، صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے، ان کو میری مدد حاصل رہے گی، ان کو میری تائید حاصل رہے گی۔ تو ورغلائے گا تو میری طرف سے ہدایت نامہ ان کے لیے آئے گا، ان کو راہیں بتائی جائے گی اور وہ راہ راست پر برقرار رہیں گے۔ تو ہٹانے کی کوشش کرے گا، میں جمانے کی کوشش کروں گا، اب دیکھ لے کس کی کوشش کامیاب ہوتی۔ لیکن ڈرنا چاہیے ایمان والوں کو ضرور کہ شیطان کسی بھی وقت ورغلا کر راہ راست سے نہ ہٹا دے۔ اس لیے دعا بتائی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے الہ العالمین، ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت کے ذریعے سے صراط مستقیم عطا فرمایا ہے۔ ہمیشہ صراط مستقیم مانگنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کے اندر راہ راست مانگا گیا ہے، وہ راہ راست سے بچھل نہ جائے اور ہدایت کی جگہ دلالت کہیں نہ آ جائے، اور کب آ جائے گی کہہ نہیں سکتے۔ آدمی جو ہے ہدایت پر فخر نہ کرے، ڈرتا رہے اور اللہ سے مزید ہدایت مانگتا رہے۔ شیطان نے کہا میں چاروں طرف سے انسان کو پریشان کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، یعنی ہر طرف سے۔ کیوں اوپر سے نہیں؟ بعض مفسرین نے کہا اس لیے کہ وہ وحی کے آنے کا راستہ ہے، قرآن کے نزول کا راستہ ہے، اس لیے وہاں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ باقی یہ چاروں طرف سے انسان کو ورگلانے کی شیطان کوشش کرتا ہے۔ یہ حرکت کی وجہ سے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں بڑے بڑے درخت ہیں اور وہ درختوں کے پتے بھی بڑے بڑے ہیں، اس کے ذریعے سے جو جنتی لباس اتر گیا تھا اور عریانیت ہو گئی تھی اس کو چھپانے کی کوشش کی حضرت آدم اور حوا نے۔ معلوم ہوا انسان میں فطری طور پر حیا رکھی ہوئی ہے، لباس کا پہننا اصل ہے اور عریانیت اور ننگاپن بری چیز ہے۔ اب جتنی عریانیت نظر آتی ہے شیطان کا کرشمہ ہے لباس میں، چاہے مردوں کے لباس میں عریانیت ہو۔ ہمارے یہاں چھوٹا سا بچہ ہے تو کوئی مہمان آئے تھے، ان کا پینٹ جو ہے وہ 2-3 جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جینس کا پینٹ انہوں نے پہنا تھا، دھاگے بھی نکلے ہوئے تھے، پھٹا ہوا بھی تھا۔ میں نے پوچھا بیٹا کون آئے تھے؟ کہ بہت غریب آدمی آئے۔ میں نے کہا بیٹا کیسے پتا چلا کہ غریب کا ان کا پیجامہ پھٹا ہوا ہے؟ تو یہ موجودہ دور میں ننگا پن جو ہے وہ مزاج بن گیا۔ پینٹ کا مسئلہ سنو، پینٹ آج کل اتنی پھٹی ہوئی پہنتے ہیں نوجوان کہ 4 انگل سے زیادہ پھٹی ہوئی ہے، نماز نہیں ہوتی، نماز فاسد ہے۔ نظر پڑتی ہے ایسی پینٹ پر جیسے ران کے پاس پھٹا ہوا ہے، ران کھلی ہوئی، نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کے لیے اچھا لباس رکھیے اور عمدہ اور پاکیزہ لباس رکھیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔
دارالعلوم دیوبند میں مصر کے ایک بہت بڑے استاد اور قاری اور حافظ مبعوث تھے. وہاں کا ٹھنڈی کا موسم، یہاں گرم، ان کو لباس چلتا نہیں تھا. لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو پہلے اندر جو ہے گنجی پہنتے، اس کے اوپر اچکن پہنتے، اس کے اوپر کرتا پہنتے، اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ داشا پہنتے، اور سر کے اوپر جو ہے رومال رکھتے، اور وہ نیچے جو گول ان کا خاص وہ طرز ہوتا ہے اس طرح کی ٹوپی رکھتے، اور پوری شان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے، جبکہ ان کو بالکل جو ہے برداشت نہیں ہوتا تھا، پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، لیکن کبھی ان کو کسی نے جسم کھجالتے نماز کے اندر نہیں دیکھا. اور جب نماز ہو جاتی اور کمرے میں جاتے تو سب لباس نکال کر پٹک دیتے تھے، اور خالی جو ہے لنگی کے اندر نماز پڑھتے تھے گھر میں، کمرے کے اندر. ارے حضرت جب یہ برداشت نہیں ہوتا تب کیوں پہنتے؟ فرمایا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو پوری شان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز اس شان کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا تھا. دنیا کے درباروں میں جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں تو وہ کیسا گرم کوٹ پہنتے ہیں، حالانکہ وہ کوٹ جو ہے تو سردی میں انگریزوں نے بنوایا تھا، وہ ہم بھی پہنتے ہیں. یہاں گرمی کے اندر پہن رہا ہے اور ناچ بھی رہا ہے. خیر بہرحال عرض کر رہا تھا کہ پھر جو ہے وہ پتے باندھ دیے، اور پتے باندھنے کے بعد گلو خلاصی اور ایک درجے کا اطمینان ہوا کہ بھئی چلو جسم ڈھکا. اب موجودہ دور میں ایک عجیب سا نظام چل رہا ہے. وہ نظام کیا ہے؟ مرد جتنے زیادہ کپڑے پہنے اتنا مہذب مانا جائے گا. مرد زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنے گا، اندر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، جیسے پیاز کے چھلکوں کی طرح کپڑے پہنتے، اتنا پہنے. لڑکی کون سی ایڈوانس ہے؟ جو کم سے کم لباس جس نے پہنا ہو. زیادہ سے زیادہ جسم کو برہنہ رکھ، جبکہ مرد کا سطر جو ہے وہ ایک حد تک ہے، اور عورت کا پورا جسم سطر بتایا کہ بھئی ہتھیلیاں کھلی رکھے، پیر کھلے رکھے. اس میں بھی موجودہ دور کے فتنوں میں احتیاط کرنے کو بتلایا، اور چہرے کو بھی چھپائے اس بنا پر کہ موضوع فتنہ ہے. تو یہ بالکل الٹی گنگا جو ہے موجودہ دور کے اندر بہہ رہی ہے. عورتوں کو زیادہ سے زیادہ لباس پہننے کے لیے کہا ہے، قرآن کی تلقین یہ. اور مردوں کو تو اگر فرض نماز میں بھی 2 چادر نہ ملی تو خالی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اگر کپڑا مل گیا اور اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی. ایک صحابی جو ہیں وہ ان کی چادر وہ رسی کے اوپر لٹک رہی تھی اور خالی تہبند کے اندر نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت وہ چادر پڑھی ہے آپ نے پہنی نہیں. کہا تم جیسے بے وقوفوں کو مسئلہ بتانے کے لیے کہ نماز اتنے سے بھی ہو جاتی، یہ بتانے کے لیے میں نے اس کو وہاں لٹکا کے رکھی. تو مسائل سکھاتے ہیں صحابہ کرام، ہم کو احکام بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، مسائل کیا ہیں زندگی. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑے کے سلسلے میں ابواب ثیاب المصلی پر جو ہے پورے کئی باب قائم کیے. کون کون سا کپڑا پہنا جا سکتا ہے اور کس حد تک کپڑا جو ہے مرد کے لیے سطر میں ہے، کتنی سطر ہے اس کی، یہ سب تفصیل جو ہے وہ بیان کی. بہرحال آج کا سبق یہ رہا کہ ترغیب کے بعد 5 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف آنے اور اللہ کے دین کی طرف آنے کی ترغیب دی.
اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اس کے لیے ایک دعوتی ترغیب جو ہے اس کا طریقہ کار استعمال کیا. یہ قرآن کریم کی حکمت عملی اور یہ قرآن کریم کی ہدایت دینے کا ایک طریقہ، ایک اسلوب ہے. قرآن کریم جو ہے شمع ہدایت ہے اور مینار نور ہے. بابو بھائی ٹیلر کا بھانجا مشتاق علی محمد علی کا انتقال ہوا، مغفرت کے لیے دعا کریں. محمد عریفی عزیز الحق ملا کا بائی پاس کا آپریشن پیر یا منگل کو ہونے کے بعد، شوگر کنٹرول ہونے کے بعد آپ سب سے دعا کی گزارش ہے اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. اللہم اشف علالنا واسقامنا اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین وارحم موتانا وموتى المسلمین. ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، اپنی مان کر زندگی گزارنے والا بنا دے. بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ غیب سے قرضوں کے ختم ہونے کی سبیل پیدا فرما. جن کے کاروبار میں تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں اللہ ان کے کاروبار جو ہیں ان کو ٹھیک فرما، عافیت اور خیر کے ساتھ جاری ساری فرما، برکتیں عطا فرما، ترقیات سے مالا مال فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو ایمان پر دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما. اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے الہ.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ
کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں مومنٹ نہ ہو اور سر کو دل کی طرف جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور کیا جائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اسی تصور کے ساتھ مراقبہ شروع فرما دیں. اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جاؤ. در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ. اصلی کام یہی، دلوں کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کرو. عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ، تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں. عقل کھوئی گئی تیری، یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ، نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. مراقبہ کرے تو یہ سوچے کہ آج اختیار سے آنکھیں بند کی، ایک دن یہ اختیار ختم ہو جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما،
اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا، تیرے احکام پر چلنے کا شوق عطا فرما، تیرے احکام پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہ اور معصیات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نیکیوں کا ذوق شوق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، دل کے بگاڑ دور فرما، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، اے اللہ سماج مسلم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرما، دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کی طرف آنے والا بنا، نوجوانوں کو اللہ دین کی توفیق عطا فرما، دنیا میں بھی ترقیات سے مالا مال فرما، دین میں بھی اللہ ان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کی محنت کے لیے انہیں قبول فرما۔ اے الہ العالمین ہم سے بھی کام لے لے، اپنے فضل سے قبول فرما لے، تیرا نام لینا قبول فرما لے، اس کے لیے دور دراز سے آنا منظور فرما لے۔ جو حضرات خانقاہی اعتبار سے آنے والے مہمانوں کی خدمتیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جو مال لگا کر محنت کرتے ہیں، جو جان لگا کر محنت کرتے ہیں، جو مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما، اپنی رضا سے مالا مال فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، جن کے کاروبار میں پریشان